العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد. عزیز طلبہ کرام، ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ اسباق میں ہم اسماء عاملہ پڑھ رہے ہیں، یعنی ایسے اسم جو اسم ہوتے ہیں اور وہ عمل کرتے ہیں، اور عمل کرنے میں بھی اکثر وہی ہیں جو فعل جیسے ہوتے ہیں اور فعل کے معنی میں ہوتے ہیں، اور فعل کے معنی میں ہونے کے بعد پھر جیسا وہ جس فعل کا وہ اسم ہوتا ہے یا اس سے ملتا جلتا اسم ہوتا ہے تو وہ اسم اسی طرح عمل کرتا ہے. تو آج ہم انشاءاللہ پڑھنے جا رہے ہیں، دو اسموں کو پڑھیں گے جو عمل کرتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ان کے بعد میں آنے والا جو اسم ہے وہ معمول بن جاتا ہے، اور اب کیسے بنتا ہے تو اس میں سے آج ہم دو اسم پڑھیں گے، مصدر اور اسم مضاف. مصدر ہم نے بہت شروع میں پڑھا تھا کہ اسم کی تین قسمیں ہیں، جامد، مصدر، مشتق. جامد ایسا اسم ہوتا ہے جو خود کسی سے نہیں بنتا اور اس سے بھی کوئی لفظ نہیں بنتا، وہ جامد تھا. اور پھر مصدر اور مشتق. مصدر ایسا اسم ہوتا ہے جس سے بہت سارے اسم اور فعل بنتے ہیں. اگر اسم بنے تو مشتق ہوتے ہیں، اور افعال بنے تو پھر افعال کی جو قسمیں ہیں اس میں چلا جاتا ہے. تو مصدر سے اسم بھی بنتے ہیں اور فعل بھی بنتے ہیں. لیکن آج ہم اس کو مصدر کی تعریف پڑھتے ہیں کہ مصدر کسے کہتے ہیں. تو مصدر وہ اسم یدل علی حدث مجرد عن الزمان، کہ اسم مصدر ایک ایسا اسم ہوتا ہے جو صرف کام کے وقوع یعنی واقع ہونے پر دلالت کرے، لیکن اس کے اندر زمانہ نہ ہو، وہ زمانے سے بالکل خالی ہو. جیسے ضرب مارنا، سمع سننا. اب یہاں پہ ضرب مارنا یہ کام کو بتا رہا ہے، سمع سننا یہ ایک کام کو بتا رہا ہے، لیکن اس کے اندر جو چیز نہیں ہے وہ ہے کسی بھی قسم کا زمانہ نہیں ہے. اور یہ زمانہ نہ ہونا یہ مصدر کو فعل سے الگ کرتا ہے، کیونکہ فعل کے اندر بھی کام کا واقع ہونا بتایا جاتا ہے، اور مصدر کے اندر بھی کام کا واقع ہونا بتایا جاتا ہے. لیکن دونوں میں جو فرق ہے وہ یہی ہے کہ مصدر کے اندر زمانہ نہیں ہوتا اور فعل کے اندر زمانہ ہوتا ہے. اب آتے ہیں اس کے عمل کی طرف. تو مصدر اپنے فعل کا عمل کرتا ہے، یعنی اگر وہ فعل لازم سے ہے تو لازم کا فاعل کو رفع دے گا، اور اگر فعل متعدی والا مصدر ہے یعنی اس سے ایسا فعل بنتا ہے جو فعل متعدی ہے تو پھر وہ فاعل کو رفع دے گا اور مفعول بھی کو نصب بھی دے گا. عام طور پر جو اس کی شرط پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ مفعول مطلق نہ ہو، کیونکہ مفعول مطلق ہوگا تو پھر وہ عمل نہیں کرے گا بلکہ وہ اپنے مفعول مطلق کا عامل ہوگا. جیسے نصرت حامدا نصرا یا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب یہاں پر نصرا بھی مصدر ہے، تسلیما بھی مصدر ہے، لیکن یہ عمل اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ یہ مفعول مطلق ہے، اور مفعول مطلق جب آتا ہے تو وہ اپنی وجوہات کے ساتھ آتا ہے. وہ تاکید کے لیے آتا ہے، کبھی وہ عدد بتلانے کے لیے آتا ہے یا نوعیت بتلانے کے لیے آتا ہے. بہرحال جب مصدر مفعول مطلق نہ ہو تو پھر وہ عمل کرتا ہے. اب عمل کرتا ہے تو عمل کرنے کی ویسے تو آپ شرطیں سن سکتے ہیں کہ ان مصدریہ اور ما مصدریہ یہ دو چیزیں ہیں. یعنی مصدر ہو اور مصدر کو اگر فعل کی شکل دے دی جائے، یعنی فعل مضارع کی شکل دے دی جائے یا کسی فعل کی شکل دی جائے اور ان پر ان اور ما کو لایا جا سکتا ہو، ایسی صورت میں اس وقت مصدر عمل کرتا ہے، اس کے علاوہ عمل نہیں کرتا. اب آتے ہیں کہ دکھنے کے اعتبار سے مصدر جب عمل کرتا ہے تو کس طرح ہوتا ہے. تو عام طور پر مصدر کے عمل کرنے کی تین صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ مصدر مضاف ہوتا ہے. مصدر مضاف ہوتا ہے اور مضاف ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اپنے معمول یعنی فاعل کی طرف اکثر مضاف ہوتا ہے. جیسے لولا دفع اللہ الناس. اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ دفع مصدر ہے اور اللہ ہی اس کا فاعل ہے، لیکن اللہ کے فاعل ہونے کے باوجود وہ مرفوع نہیں ہے. مرفوع اس لیے نہیں ہے کہ یہ مصدر جو ہے وہ مضاف کی شکل میں آیا ہوا ہے، لیکن الناس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مفعول بن رہا ہے. اب دیکھیں گے کہ مفعول منصوب ہے. اب نصب کا عامل کون ہے؟ تو یہاں پر دفع مصدر ہے
جو اس کو مفعول بنا کر نصب دے رہا ہے۔ تو یہ تو ایک چیز ہوئی جو ہمیں یاد کرنے کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو تفصیل ملتی ہے وہ اس طرح کی ہے کہ اس مصدر کے اوپر الف لام ہونا چاہیے، تو وہ بھی عمل کرنے کی شرط میں شکل ہے۔ جیسے ابو کا حسن التہذیب ابناءہ، کہ آپ کے ابا نے آپ کے اپنے بچوں کی تہذیب بہت اچھی کی ہے۔ اب یہاں پر التہذیب یہاں پر مصدر ہے اور الف لام کے ساتھ میں ہے، اور اپنے مفعول کو عامل کو مفعول کو نصب دے رہا ہے، یعنی ابناءہ کو نصب دے رہا ہے۔ تیسری شکل جو ہے وہ ہے کہ منون ہو، یعنی مصدر جو ہو اس کے اوپر تنوین آئی ہوئی ہو، جیسے او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ۔ اب اس مثال میں اطعام مصدر منون ہے، جو یتیمن کو جو نصب دیا جا رہا ہے یہ اصل میں مفعول بھی کو نصب ملا ہے، اور یہ مفعول نصب مل رہا ہے اطعام مصدر کی وجہ سے۔ مصدر عموماً اپنے فاعل یا مفعول کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے۔ اس کی اور بھی مثالیں ہیں، جیسے وما کان استغفار ابراہیم لابیہ، استغفار یہ مصدر ہے، اور ابراہیم یہ ابراہیم فاعل ہے، لیکن اس مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر یہ مجرور ہے، اور جر آیا ہے فتح کی شکل میں غیر منصرف ہونے کی بنا پر۔ اسی طرح قرآن کریم کی ایک اور مثال ہے لا یسأم الانسان من دعاء الخیر۔ اب یہاں پر دعا مصدر ہے اور خیر جو ہے مفعول بھی ہے، لیکن یہاں پر بھی اضافت کی شکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اضافت کی شکل میں ہونے کی وجہ سے آپ یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ خیر کے اوپر جو جر آیا ہوا ہے یہ عامل ہے، دعا اس نے عمل دیا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے یہ مفعول کی طرف مضاف ہو رہا ہے۔ تو آتے ہیں ہم اپنے دوسرے اسم کی طرف جو عمل کرتا ہے وہ ہے اسم مضاف۔ اسم مضاف بھی عمل کرتا ہے، اور وہ عمل یہ کرتا ہے کہ اپنے بعد والے آنے والے اسم کو ظاہری طور پر جر دیتا ہے۔ ظاہری طور پر اس طرح کہہ رہا ہوں کہ مضاف اور مضاف الیہ کی جب باتیں آپ اگلے آئندہ کتابوں میں بڑی کتابوں میں تفصیل پڑھیں گے تو یہ ہوگا کہ ہر مضاف الیہ سے پہلے کوئی نہ کوئی حرف جار ہوتا ہے جو مقدر ہوتا ہے۔ عام طور پر 3 حرف جار ہوتے ہیں، من، لام، اور جسے ہم اضافت لامیہ، منیہ اور اضافت فیہ، 3 قسم کی اضافت کہتے ہیں۔ اضافت لامیہ میں لام مقدر ہوتا ہے، لام حرف جار۔ اضافت منیہ میں من حرف جار مقدر ہوتا ہے، یعنی چھپا ہوا ہوتا ہے، اور اضافت فیہ میں فی حرف جار مقدر ہوتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا سبق۔ اس میں مضاف کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں مضاف یہ مضاف الیہ کو مجرور کرتا ہے، جیسے جاءنی غلامہ زیدن، یا حقیقت میں لام مقدر ہے کیونکہ تقدیر اس کی یہ ہے غلام لزیدن۔ انشاءاللہ آئندہ سبقوں میں آپ تفصیل کے ساتھ جب اضافت لیں گے تو ان کے مقاصد بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ ملتے ہیں آئندہ سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.